بس یہی کسر رہ گئی تھی، یہ بھی پورا کرو۔ آپ کی مرضی، ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ اس حکومت سے ہم خیر کی توقع تو کر نہیں سکتے، تو آپ لوگ اسی طرح بل پاس کرتے رہے، ہم بھگتتے رہیں گے۔ ہم میں شعور نہیں ہے، اگر شعور ہوتے تو ہم سڑکوں پہ نکل کر آپ لوگوں سے ملک کو آزاد کرتے۔ آپ لوگ ایک قابض ٹولہ ہے، اس طرح کام قابض لوگ کرتے ہیں۔ جتنی بھی کنٹریز ہے جہاں بھی اس طرح کے ٹولہ آتے ہیں، وہ اپنی مرضی کے قوانین بناتے ہیں اپنی مرضی کے لیے، لیکن یہ جو قانون آپ بنا رہے ہیں یہ اجاداری قائم کرنے کے لیے، لیکن مجھے یقین ہے کہ پاکستانی عوام اسے قبول نہیں کریں گے، اس کے خلاف پروٹیسٹ کریں گے، سڑکوں پہ نکلیں گے، احتجاجات ہوں گے، اپوزیشن کے جتنے بھی لیڈرشپ ہے وہ اکٹھے ہوں گے۔ دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ آپ ویڈیو دیکھیے، آپ کو بہت افسوس ہوگا کہ پاکستان کے آئین کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ کامنٹ میں اپنے رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے۔ یہ جو پلندہ دیکھ رہے ہیں یہ بجٹ کے ڈاکیومنٹس ہیں، یہ ہزاروں صفحات ہیں، یہ سارے، یہ کوئی بھی ایک آدمی نہ پڑھ سکتا ہے، نہ کوئی پڑھنے کی یہاں پہ تکلیف بھی گوارا کرتا ہے۔ اس لیے کئی چیزیں ہمارے بلز کے اندر پاس ہو جاتی ہیں، بڑی خاموشی سے فائنانس بل کے اندر چیزیں اٹیچ کر دی جاتی ہیں۔ پہلی بار نہیں ہوا، ماضی میں یہ بہت بڑی بڑی وارداتیں ہو گئی ہیں اس میں۔ ابھی ایک کنٹروورشل مثلاً آٹوموٹیو پالیسی کی بحث چل رہی تھی، فیصل وابڈا صاحب کا بھائی جھگڑا ہوا اسٹینڈنگ کمیٹی میں، اور بھی ہم نے بھی اس پہ 2-3 پروگرامز کیے۔ اس میں بھی ایسی چیزیں فائنانس بل میں ڈال دی گئیں آٹوموٹیو پالیسی کے نام پہ جن کا ابھی تک پیسج بھی نہیں ہوا، پالیسی فائنل نہیں ہوئی لیکن اس کی کچھ چیزیں اس پہ ڈال دی گئی۔ لیکن میں کس مسئلے پہ بات کر رہا ہوں، ایک سامنے حقیقت آئی ہے بڑی خطرناک۔ ہوا کیا کہ ایک بل گورنمنٹ نے پلان کیا ہے اور اس کا نام انہوں نے رکھا ہے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن ری آرگنائزیشن امینڈمنٹ ایکٹ 2026۔ یہ اوریجنل ایکٹ کو امینڈ کیا گیا۔ بیسٹ پارٹ یہ ہے کہ یہ جب سینٹ کی کمیٹی میں آیا تو اس کو ایک 10 ممبر پیپلز پارٹی کی ایک لیجسلیٹو کمیٹی بھی ہے جس میں 5 MNAs ہوتے ہیں، 5 سینیٹرز ہوتے ہیں، انہوں نے بھی اس کو پاس کر دیا۔ یہ تو بھلا ہو 2-3 سینیٹرز کا، اس میں پلوہ شاہ خان پیپلز پارٹی کی، سینیٹر فنان اللہ PMLN کے، سعدیہ عباسی PMLN کی، ان لوگوں نے جب اس کا متن پڑھا تو وہاں پہ تو چیزیں کچھ اور نکلیں۔ اب متن کی میں آپ کو چیزیں بتاؤں، بیکاز اس کے بعد نہ مرضی آپ کی میری، نہ گھر ہمارا، نہ زمین ہماری۔ کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ جب آپ کی کوئی جائیداد ہو تو اس کا استعمال، اس کا ڈسپوزل رائٹس وہ انٹچبل ہے، یہ فنڈامنٹل رائٹس میں ہے۔ لیکن یہ جو بل اب آ رہا ہے یہ آپ بتائے گا کہ یہ آپ کا میرا کچھ اس میں نہیں چلے گا۔ یہ بل ہے کیا؟ بل اس میں ایسی مزدار چیز ہے کہ اس بل میں اب اگر کوئی بھی ٹیلی کام آپریٹر کمپنی یا ان کے ٹھیکیدار جو سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں وہ آپ کے پاس آئیں گے، وہ آپ کو کہیں گے کہ جی ہمیں یہاں سے جگہ چاہیے، یہاں پہ ہم نے لیٹ سے ٹاور لگانا ہے، یہاں سے ہم نے فائبر گزارنا ہے، یہاں پہ ہم نے ڈیزل جنریٹر یا سپورٹ سسٹم رکھنا ہے، تو آپ ان کو نہ نہیں کر سکتے۔ آپ ان سے بات چیت کریں گے اور اگر آپ کی مرضی بھی ہو تو یہ آپ اپنی مرضی کا ان سے فیس بھی نہیں لے سکتے۔ اب ان کی مرضی اگر آپ کا جھگڑا ہوگا تو وہ ایک گورنمنٹ اپوائنٹڈ جو ایک افسر ہوگا جو سیکرٹری کے عہدے کا ہوگا وہ طے کر دے گا۔ ابھی آپ کو تفصیل میں جا رہا ہوں، لیکن اب آپشن آپ کے پاس نہیں ہے۔ یہ اس قسم کا قانون پہلے بھی ہیں۔ گورنمنٹ جو ہے وہ پبلک گڈ کے لیے چیزیں ایکوائر کرتی ہے، پراپرٹی ایکوائر کرتی ہے، سڑک بننی ہے، کامن گڈ ہے، آپ نے کوئی ڈیم بنانے ہیں، پانی کے ذخائر بنانے ہیں، آپ نے کوئی سیوریج کا پورا نظام گزارنا ہے تو گورنمنٹ ایکوائر کرتی ہے۔ پرائیویٹ پارٹیوں کے درمیان میں گورنمنٹ پارٹی نہیں ہوتی۔ یہ 1996 میں موبائل فون آیا پاکستان میں، 30 سال کاروبار چلتے رہے، لوگ آتے تھے، کمپنیز آتی تھیں، وہ اپنے اکوپمنٹ لگانے کی، اپنے ٹاورز یا دوسرے سسٹم لگانے کی آپ سے بات کرتے تھے، آپ کی مرضی ہوتی تھی، آپ لگوا لیتے تھے، آپ دونوں کا آپس میں کرایہ ٹرمز طے ہو جاتی تھی اور اللہ کام چل رہا تھا۔ یہ اچانک اب یہ قانون کیا بن رہا ہے؟ یہ جب کمیٹی میں آیا تو وہاں پہ بڑا ایک دم مصیبت پڑ گئی، اور پھر انٹرسٹنگلی پیپلز پارٹی کی پلوہ شاہ خان انہوں نے اس پہ بات اٹھائی اور پھر افنان بھی شامل ہو گئے۔ میری اطلاع یہ ہے کہ بہت پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ اس بل کو امیڈیٹلی پاس کرے سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی۔ اس پہ بلاول بھٹو صاحب کا بھی ارلی اسٹانس پتہ لگا، انہوں نے کہا کہ یار اس قسم کا بل آپ فائنانس بل کے بعد لے کے آئیں، بجٹ کے بعد لیں، اس میں جلدی کس بات کی ہے؟ مگر اب لگ رہا ہے کہ ان کے اپنے کمیٹی کے لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ پریشر ہے۔
2-3 ممبرز ہیں پیپلز پارٹی کے، ایک آدھا ممبر پی ایم ایل این سائڈ کا ہے، جو بہت زور ڈال رہے ہیں کمیٹی کے اوپر کہ آپ یہ فوراً اجلاس بلائیں، اور وزیر صاحبہ نے تو شاید درخواست بھی کی ہے کہ یہ 2-3 دن کے اندر آپ ہر قیمت پہ اس بل کو پاس کر دیں۔ اتنی جلدی ہے کیا، اور یہ بل کیا ہے؟ اس میں بہت سی باتیں ہیں، لیکن میں آپ سے 2-3 مین باتیں بتانا چاہ رہا ہوں۔ یہ بل کی باتیں ہیں، ایک 27A ہے امینڈمنٹ، اور ایک 27B ہے۔ 27A کیا کہتی ہے؟ 27A کہتی ہے کہ اب فار دا پرپز، یہ کوئی بھی چیزیں، اکوپمنٹ، پلانٹ، انسٹالیشن، ڈپلائمنٹ، آپریشن، مینٹیننس، کوئی بھی کمیونیکیشن ٹیکنالوجی انفراسٹرکچر، ٹیلی کام ٹاور، ریلیٹڈ اکوپمنٹ، یعنی کہ اگر آپ کے لان میں ان کے چیزیں لگانا چاہتے ہیں تو وہاں کے اپنے وہ جنریٹر بھی لگائیں۔ کیا گناہ ہم سے ہوا ہے جو یہ لوگ خدا نے ہم پر مسلط کیا؟ ہمارا کوئی گناہ تو ہوگا، ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ اس طرح کے لوگ کسی پر مسلط ہو، اور ہمیشہ اس طرح عوام کے خلاف، عوام کو دبانے کی، عوام کو ذلیل کرنے کی، برباد کرنے کی، مارنے کی، زندہ دفن کرنے کی کوشش ہے یہ۔ اس پر آپ اپنا رائے دے سکتے ہیں، میرے پاس اس کے لیے کوئی الفاظ نہیں ہے، لیکن افسوس ہے، پتہ نہیں کیوں یہ لوگ ہم پر مسلط ہے۔ مجھے تو ان لوگوں کے ہاتھوں پاکستان بالکل پسند نہیں ہے، میرا تو یہ ٹولہ جو ہے بالکل پسند نہیں ہے۔ اگر یہ لوگ اس طرح کے حرکات کر رہے ہیں، یہ قانوناً حکمران بنے ہیں یا نہیں بنے ہیں، لیکن ان کو اس طرح کا بلز وغیرہ پاس نہیں کرنی چاہیے تھی، کیونکہ یہ لوگ اس ملک کے ہیں اور ہم بھی اس ملک کے ہیں۔ کل یہ اقتدار سے باہر جائیں گے تو پھر ان کا کیا بنے گا؟ یہ اس بارے میں بھی نہیں سوچتے ان کا کیا ہوگا۔ یہی ہوگا جو آج عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے، اس سے بدتر ہوگا۔ یہ یاد رکھنا کہ اس سے بدتر ہوگا۔ ان کا جو پہلے بھی جمہور لوگوں کے ساتھ ہوا ہے، یہ صرف اس وقت عمران خان کے ساتھ نہیں ہو رہا، نہ یہ لوگ اس وقت صرف اقتدار میں آئے ہیں اور اقتدار ان لوگوں نے سنبھالا ہے، ان اقتدار پر ان لوگوں کا کوئی گرفت نہیں ہے۔ تو جب یہ اقتدار سے نکلیں گے، اور اب بہت جلد نکلنے والے ہیں، تو پھر دیکھو کہ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، ان کا انجام کیسا بنے گا۔ یہ بہت انٹرسٹنگ ہوگی۔ اپنے رائے کومنٹ میں لکھیے۔ ہو سکتے ہیں وہاں پہ ٹاور بھی کھڑا کر سکتے ہیں، آپ کو بھلے جو مرضی تکلیف ہو، اور ریلیٹڈ اکوپمنٹ جس کی کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے، ریلیٹڈ اکوپمنٹ میں کیا ہے، یہ سب کچھ ہے، یہ آپ کو لگانے ہوں گے۔ اگر آپ کی باتیں طے نہیں ہوتی تو آپ کو 30 دن کا وقت ہوگا، اس کے اندر اگر آپ نہیں کرتے تو وہ ایزیوم کیا جائے گا، پھر وہ آپ کو ایک ریمائنڈر بھیجے گا۔ جب ریمائنڈر آ جائے گا آپریٹر سے یا کسی بھی اس کمپنی سے، تو پھر آپ کا ایشو چلا جائے گا گورنمنٹ اپوائنٹڈ افسر کے پاس، جو ڈسپیوٹ ریزولوشن کرے گا، اور اس کا فیصلہ آپ کو ماننا ہوگا۔ ریٹ بھی وہی طے کر دے گا کہ یہ پیسج ہوگا، سب کچھ ہوگا۔ اور اگر آپ اس کے بعد بھی نہیں مانتے، آپ کو 5 کروڑ کا جرمانہ ہو سکتا ہے۔ آپ کے آئین کے اندر یہ کیٹیگوریکل ہے کہ پراپرٹی آپ کی ہے، صرف گورنمنٹ سرٹن مخصوص حالات میں لارجر پبلک گڈ میں لے سکتی ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا روڈز، یہ وہ۔ خالی یہ نہیں ہے، پھر اس بل میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جتنے ٹیلی کام آپریٹرز ہیں، دوسرے لوگ ہیں یا باقی سب کچھ ہے، یہ پبلک پارکس اور جو یہ ہیں وہاں پہ بلا معاوضہ چیزیں لگا سکتے ہیں، کھڑی کر سکتے ہیں۔ مثلاً آپ کا کراچی کا فار ایگزامپل پارک ہے بیچ کے اوپر سارے، آپ کے اسلام آباد میں F9 پارک ہے، لاہور میں لارنس گارڈنز وغیرہ سب کچھ ہیں، شالیمار باغ ہیں۔ کل کو یہاں پہ بھی ہر قسم کا انفراسٹرکچر کھڑا ہو سکتا ہے۔ کوئی اس پہ بات نہیں کر رہا کہ اس کا کاربن فٹ پرنٹ کیا ہے، کوئی اس پہ بات نہیں کر رہا کہ اس کا ماحول پہ اس کا انوائرمنٹ اسسمنٹ نہیں ہوئی بھی، کوئی اس پہ بات نہیں، یہ شرطیں نہیں ہیں۔ تو اور بیسٹ پارٹ یہ ہے کہ جو پبلک پلیسز ہیں ان کے اندر پیسہ بھی نہیں کو لیا جائے گا، وہاں پہ یہ چیزیں فری لگیں گی۔ یہ گورنمنٹ کام نہیں کر رہی، یہ پرائیویٹ کمپنیز کر رہی ہیں۔ گورنمنٹ کر رہی ہو، پبلک گڈ کی کر رہی ہو، تو پھر اس پہ بحث ایک اور زاویے سے ہوتی ہے۔ پرائیویٹ کمپنیز جو کمپنیز فار پروفٹ ہیں، ان کے لیے گورنمنٹ یہ کیا کر رہی ہے، یہ الٹرا کانسٹیٹیوشنل میجر کیوں ہو رہا ہے اور اتنی جلدی کس بات کی ہے، اور اس کو فائنانس بل میں لانے کا کیا تک ہے؟ یہ آپ بل لائیں، اس پہ لائیں، اس کو ڈیبیٹ کریں اوپن اسمبلی کے اندر، اور جو اس کے پروز اینڈ کونس ہیں، اگر آپ کا سٹانس ہے بالکل لائیں۔ رائٹ آف وے کو پھیلا کے
رائٹ آف انکرجن انٹو پرائیویٹ پراپرٹی میں کنورٹ کر دیا گیا. دنیا میں آپ نے کبھی سنا ہے کہ میری پراپرٹی ہو, آپ کاروباری آدمی ہو, آپ میرے سے کچھ فیسلٹی چاہتے ہو اور مجھے انکار کرنے پہ 5 کروڑ کا جرمانہ ہو جائے گا؟ میں اپنی پراپرٹی کا مالک نہیں ہوں, میں فیصلہ نہیں کر سکتا پراپرٹی کیسے استعمال ہوگی کیسے نہیں ہوگی. اور یہ جو باتیں کر رہے ہیں پیپلز پارٹی والے اب کہ جی یہ غلط ہو گیا, یہ نہیں ہونا چاہیے, فلان نہیں ہونا چاہیے, 3 باری ان کے پاس بل کی ریڈنگ ہوتی ہے. کہاں تھی لیجسلیٹو کمیٹی؟ اور ان کے 2 لوگ کیوں پریشر ڈال رہے ہیں کہ یہ بل فوراً پاس ہونا چاہیے؟ دیر ہیز ٹو بی اے ریزن نا, یا ویسٹڈ انٹرسٹ ہے یا کچھ اور ہے. اینڈ آئی ہوپ کہ یہ بل کسی بھی قیمت پہ پاس نہیں ہونا چاہیے. اور اگر اس قسم کی بات آنی ہے تو یہ پوری آپ بجٹ کے بعد لائیں, اس پہ اوپن ڈبیٹ ہونی چاہیے. دونوں بوتھ ہاؤسز آف دا پارلیمنٹ میں, سینٹ میں بھی ہو, نیشنل اسمبلی میں بھی ہو. میرٹ پہ ہے تو ٹھیک ہے. یہ خفیہ طریقے سے ہزاروں صفحات کے اندر جب آپ چیز گھساتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یو نو کہ واٹ یو ڈوئنگ از رانگ. اس سے زیادہ ڈریکونین لا نہیں ہو سکتا. اور اس ایشو کو ہم اٹھاتے رہیں گے, اس کو ہم لے کے چلیں گے, بیکاز یہ مسئلہ کسی ایک انڈسٹری کا نہیں ہے, یہ نہیں ہے, یہ ایک بیسک فنڈامنٹل رائٹ چیلنج کر رہا ہے کہ جو جائیداد آپ کی ہے, جو پراپرٹی آپ کی ہے, کیا آپ کی مرضی کے خلاف اس میں کوئی کام کیا جا سکتا ہے؟ کیا آپ کے انکار پہ آپ کو 5 کروڑ جرمانہ پڑنا چاہیے؟ یہ پبلک گڈ نہیں ہے. گورنمنٹ کو پارٹنر بننا چاہیے لوگوں کے ساتھ, بزنسز کے ساتھ نہیں. ہمارے لیے تمام بزنسز قابل احترام ہیں, اینڈ وی وانٹ کہ تمام بزنسز تھرائیو کریں, نوکریاں ملتی ہیں, اربوں روپے کے ٹیکس ہوتے ہیں, لیکن انڈیویجول کا پراپرٹی رائٹ یہ کوئی گورنمنٹ کا نہیں ہے کہ اختیار دے, یہ آئین نے دیا ہوا ہے. یہ بات تو طے ہے کہ جو لوگ خود عوام کی مرضی سے, عوام کے مینڈیٹ سے نہیں آتے, وہ لوگ اس طرح کے قوانین بناتے ہیں. وہ اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے طرح طرح کے قوانین بناتے ہیں. اس میں ملک کا بیڑا غرق ہو یا عوام کا, اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ عوام پر کیا گزر رہے ہیں, عوام کا کیا بنے گا, ملک کی مہنگائی کا کیا بنے گا, انفراسٹرکچر کا کیا بنے گا, سہولیات کا کیا بنے گا. بلکہ اس طرح کے لوگ جو ہے وہ عوام سے سہولیات کو چھین کر اپنے لیے اقتدار کو مضبوط کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ صرف اس ٹولے کا کام نہیں ہے, یہ اس سے پہلے یا ڈکٹیٹر آئے ہیں یا اس طرح کے ہائیبرڈ نظام بنے ہیں, ان سب نے یہ کیا ہے. نواز شریف کا تو یہ تاریخ ہے کہ جب بھی وہ اقتدار میں آئے ہیں اس نے بیوروکریسی کو خریدا ہے, بیوروکریسی کو اپنے پاس رکھا ہے. ہمیشہ اس نے ایک غنڈہ گردی کی ہے. آپ تاریخ دیکھیے, نواز شریف کی اس بولے شکل پر مت جائیے. نواز شریف زرداری سے زیادہ ہانیکارک تھا اس ملک کے لیے, اسی حساب سے کہ وہ ہمیشہ اس نے اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے جو کیا ہے وہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے. اگر تاریخ نہیں پڑھ سکتے تو میں آپ کو ایک ڈاکومنٹری ریکمنڈیڈ کرتا ہوں. رفتار پر جائیے, رفتار ایک یوٹیوب چینل ہے, وہاں آپ کو نواز شریف پر بنی ڈاکومنٹری ملے گی. آپ اس میں کافی کچھ جان سکتے ہیں. تو نواز شریف جو ہے میرے حساب سے اس نے زرداری سے زیادہ غنڈہ گردی کی ہے. اب جو موجودہ لوگ ہیں وہ اپنے خلاف بات برداشت نہیں کر سکتے. آپ مریم نواز صاحبہ کے خلاف بات نہیں کر سکتے, آپ شہباز شریف کے خلاف بات نہیں کر سکتے. آہستہ آہستہ یہ جو آزادی رائے تھی, لوگوں کو رائے دینے کی آزادی تھی, وہ چھین رہی ہے. فیکا ایکٹ بنایا, اور بھی قوانین بنائے, بہت سے یوٹیوبرز کو بلاک کیا ہے. تو اس طرح اس ملک کا جو نظام ہے, جو ملک کے جو قانون تھے, آئین تھے, اس کے ساتھ کھلواڑ ہوتا ہو رہے ہیں. اب جو لوگ اپنے زمینوں کے مالک تھے, وہ کسی ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی ہو یا جو بھی ہو, وہ آئیں گے, آپ کو بتائیں گے کہ مجھے یہاں یہ چیز بنانی ہے, آپ کو میں بس اتنا سا دے سکتا ہوں, اگر راضی ہو ٹھیک ہے, نہیں تو میں زبردستی کر لوں گا. یہ تو کلّا غنڈہ گردی ہے. اس کے خلاف عوام نکلیں گے, یہ کوئی قبول نہیں کرے گا. اس سے یہ حکومت اپنے لیے اور کڑے کود رہی ہے. یہ یاد رکھنا کہ اس کا انجام بہت برا ہوگا. میں ایک غریب بندہ ہوں, اگر میرے زمین پر کوئی آ کر ٹاور لگانے کی کوشش کرتا ہے میرے مرضی کے خلاف, میں اپنے جان تک اپنی زمین کے لیے دے سکتا ہوں. تو کوئی بھی اس طرح کر سکتا ہے. زمین
اور ہمارے معاشرے میں زمین کو مقدس مانا جاتا ہے، مقدس اس طرح کہ کوئی اسے زبردستی نہیں چھین سکتے۔ تو یہ اس حکومت کے لیے ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر ہوگا۔ یہ یاد رکھنا کہ اس طرح کے قوانین جو ہے اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنے جیسا ہے۔ تو عوام کے ساتھ اچھا کرنے کے بجائے اس طرح کے نہیں کرنی چاہیے۔ عوام کو ریلیف دینے کی کوشش کرو، عوام کو آزاد رائے دے دو۔ عوام کا جو حقوق ہے وہ تو نہ چھینو۔ آپ آئے روز عوام کے حقوق کے پیچھے لگے ہوئے ہو۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آنے والے الیکشن میں یا آنے والے دور میں عوام آپ کو سلیکٹ کرے گا؟ کبھی نہیں، کبھی نہیں۔ آپ جتنے بھی اشتہارات چلائیے، اپنے آپ کو ایڈورٹائز کرے ایک پروڈکٹ کے طرح، لیکن عوام کو پتہ ہے وہ کبھی بھی آپ لوگوں کو قبول نہیں کرتے۔ ایک دن تو ایسا آئے گا کہ اس کا احتساب ہوگا، عوام کے عدالت میں اس کا احتساب ہوگا۔ تو اس طرح کے ظلم عوام کے ساتھ مت کرو، خدا کے لیے مت کرو۔ آپ بھی مسلمان ہیں، یہ بھی مسلمان ہے، یہ مسلمان کا شان نہیں ہے۔ اسلام میں زمین کا مالک زمین کا حقدار ہے، چاہے وہ کسی کو دیتے یا نہیں دیتے۔ آپ اس طرح کے ظلم نہیں کر سکتے۔ اگر کرنے کی کوشش کی تو یہ آپ کے لیے ایک ڈیزاسٹر ہوگا۔ ایک چھوٹی سی چنگاری سے بنتے ہیں ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر۔ یہ ایک انگلش محاورہ ہے۔ تو یہ چھوٹے چنگاری جو ہے یہ آپ کے لیے ایک بہت بڑا دھماکہ بنے گا، بڑا ڈیزاسٹر بنے گا۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس طرح نہیں کریں۔ جتنے بھی اپوزیشن ہے، جتنے بھی حکومت میں لوگ ہیں، وہ اسی طرح کے گھٹیا بلز کو ریجیکٹ کریں۔ یہ پرائیویٹ کمپنیوں کے لیے کام ہو رہا ہے، تو اس کو قبول نہیں کرنا چاہیے۔ چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔